الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو رحیم و رحمان ہے، اور درود و سلام نازل و خاتمین علیہم الصلاۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، خصوصیت سے سیدنا جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، بزرگان دین، عزیز نوجوان، عفت ماں، پردانشی خواتین اور پیارے بچوں، آج کی اس مختصر سی نشست میں حضرت بندگی میاں سید محمود سیدنا جی خاتم المرشدین حسین ولایت رضی اللہ عنہ کی سیرت سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جب آپ تولد ہونے سے ایک دن پہلے، آپ کی پیدائش سے قبل، حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے میں حضرت بندگی میاں سید خن میر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ سے فرمایا، سید خن میر، اگر میں تمہارے گھر آؤں تو تم میری کیا رعایت کرو گے؟ فرمایا، جیسے مہدی موعود علیہ السلام کی رعایت کرنی چاہیے، آپ کی رعایت بھی رعایت کروں گا۔ اس کے بعد آپ پیدا ہوئے۔ حضرت صدیق ولایت رضی اللہ عنہ نے آپ کا نام سید محمود رکھا اور فرمایا، ایک ماموں کا ہم نام، دوسرے ماموں میاں سید اجمل رضی اللہ عنہ کے ہم مقام حضرت میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے اس معاملے اور بشارت کے ذریعے سے آپ کا نام ملقب ہوا۔ عزیزان محترم، یہی نہیں، حضرت بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے اعلان کروایا، جس نے مہدی موعود علیہ السلام کو نہ دیکھا ہو، اس کی دیکھنے کی آرزو و تمنا ہے، وہ اس فرزند کو دیکھ لے تو اس کا وہ مدعا پورا ہو جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں، جو جمال مہدی بھی وقت سے بندگی میاں ہے سیدن جی، نام محمود تو مقام اجمل ہے سیدن جی، دین کا مدعا جس سے ہوگا پورا ہوگا وہ ہے سیدن جی، رہے گا فیض تا قیامت باقی ہے وہ سیدن جی، مرشدوں کا مرشد خاتم المرشدین ہے سیدن جی، مبشر مہدی ہادی المصدقین ہے سیدن جی، ایک آنکھ میں جس کے ہے کلمہ توحید، دیگر آنکھ میں ہے کلمہ تصدیق ہے وہ سیدن جی، طالب حق کے لیے مرشد طالبین ہے سیدن جی، ہمارے لیے خواجہ دین و دنیا ہے سیدن جی، اور جس کسی کو ایسے مرشد کامل کا دامن جس نے تھام لیا، سمجھ لے کہ اس نے گنجے لافانی کو پا لیا، وہی سیدن جی جس کی ولایت میں حسین ولایت حاصل تھا، وہی سیدن جی اللہ جس طرح یعقوب علیہ السلام کے دل عزیز یوسف علیہ السلام تھے، بندگی میاں فرماتے ہیں بندے کے لیے بھی سید محمود سیدن جی رضی اللہ عنہ وہی مقام رکھتے ہیں، وہی شان و شوکت رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ تھا ان کے تصرفات، یہ تھے مقام و مراتب جسے ہم مختصر طور پر بیان کرنے کی کوشش کیا تھا۔ عزیزان محترم، نظر کا کمال کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوا چلوں، ان کے نظر میں جو تصرفات حاصل تھے، جو اللہ نے انہیں تصرفات عطا کیے تھے، اس کی ایک جھلک کو آپ ذرا دیکھیے۔ حضرت بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے، سیدنا جی خاتم المرشدین آ کر آپ کے گلے لیٹ گئے، لپیٹ لیے، آپ نے ان کو گود میں بٹھا لیا اور میدان کی طرف چلے۔ اس وقت حضرت صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا جی کو جنگی جن کی عمر شریف 7 سال کی تھی، فیض مہدی علیہ السلام سے فیض آپ کر دیا تھا، جب میدان میں پہنچے، دشمن کو فوج ہاتھی، گھوڑے اور توپوں وغیرہ جنگ کی پوری تیاریوں کے ساتھ سامنے کھڑی ہوئی دیکھی، مگر آگے نہیں بڑھ رہی تھی، ٹہری کی ٹہری تھی۔ سیدن جی اس فوج کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت صدیق ولایت نے لشکر کو رک جانے پر بآواز بلند فرمایا، فوج کیوں آگے بڑھتی نہیں؟ حالانکہ 45,000 کی فوج تھی اور ادھر گنتی کے فقراء بے سرو سامان آمادہ جنگ تھے۔ عزیزان محترم، کس وجہ سے جنگ جو ہے آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی تھی؟ کیونکہ سیدن جی کی نظر مبارکہ وہاں پر پڑے تھی۔ اسی لیے حضرت بندگی میاں نے سیدن جی کو جو فیض مہدی علیہ السلام سے جو ولایت کا فیض جو عطا کر دیا تھا، اس کا یہ اثر تھا۔ آخرکار بندگی میاں نے فرمایا، بیٹے تمہاری نظر جب تک لشکر پر رہے، لشکر جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے گی، اور جب یہ آگے نہ بڑھے گی وہ مہدی کا مدعا پورا نہ ہوگا، جنگ جدال نہ ہوگی اور بندے کی شہادت نہ ہوگی، جو شہادت ثبوت مہدی علیہ السلام ہے۔ آخر بندگی میاں نے آپ کو دائرے میں بھیج دیا۔ عزیزان محترم، دیکھیے اللہ والے، یہ سیدن جی خاتم مرشدین رضی اللہ عنہ کی نظر کا کمال، یہ نظر کا کمال ہی تو تھا، دشمن جرت نہ کر سکے، آگے بڑھ نہ سکے، بالکل اس طرح جس طرح کے جسم سے روح نکل چکی ہے، مردوں کی طرح بے حرکت
حرکت وہ ساکت ہو کر کھڑے ہو چکے تھے. یہ نظر ہی کا تو کمال تھا. یہ نظر کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جو فنا فی اللہ ہوتے ہیں، جنہیں مہدی موعود علیہ السلام کا فیض ولایت مقیدہ حاصل ہوتا ہے، ان کو وہ مقام ملتا ہے جن کی زبان سیف الرحمان، نظر کیمیائی، ہاتھ ید اللہ اور کان سمیع اللہ اور زبان کلیم اللہ اور دل عرش اللہ کے مانند ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں تو انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. مولائے کائنات سے پوچھتے ہیں کیا تم نے در خیبر کا دروازے کو جو ہے کاٹ پھینکا؟ حیدر کرار جواب دیتے ہیں، حیدر کرار جواب دیتے ہیں میں نے جسمانی قوت سے در خیبر نہیں نکالا، بلکہ یہ قوت ربانی ہے جو بازو حیدر میں وہ قدرت ظہور پر زیر ہوئی جس نے وہ کام کر دکھایا جو کسی اور سے نہ ہو سکا. یعنی فنا فی اللہ ہو کر غیب سے ظہور کا لباس پہنا تو وہ ممکن ہوا جو ناممکن تھا. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کنت لہ سمع و بصرا، میں اس کے کان اور آنکھ بن جاتا ہوں. جب جلال الہی کا نور اس کے کان بنتے ہیں تو وہ بندہ قریب اور دور سے سننے لگ جاتا ہے، اور جب یہی نور اس کی نگاہ کو تابع کرتا ہے تو وہ قریب اور دور کو دیکھنے لگ جاتا ہے. اور یہی نور جمال بھی پیدا کرتا ہے، جلال بھی پیدا کرتا ہے. جو جلال پیدا ہوا تھا تبھی تو دشمنوں کی فوج آگے نہ بڑھ رہی تھی. اور جب یہی نور ولی کا ہاتھ بن جاتا ہے اور اسے آسان و مشکل، قریب اور بعید میں تصرفات ادا کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے، ولی صفات بندوں کو عطا کرتا ہے. جو سیدن جی خاتم المرشدین کو اللہ نے عطا کر دیا تھا، وہ فیض نظر عطا کیا تھا. جمال الہی بھی جن کی نظر میں تھا اور جلال الہی بھی جن کے نظر میں تھا، جن کی آنکھ میں اگر کلمہ توحید بھی ہو اور کلمہ تصدیق بھی ہو، وہ نظر سے آگے بڑھنے کی کون جرت کر سکتا ہے؟ عزیزان محترم، ہم خاکسار بھی ان سے استفسار کرے، ان سے دعا کرے، ان سے یہی دعا اور التجا کرے کہ وہ نظر ہم گنہگاروں پر بھی پڑے، ہمارے گناہ کی یہ جرت نہ ہو سکے جو نیکیوں پر غلبہ عطا ہو سکے. یا بندگی میاں سید محمود سیدن جی خاتم المرشدین حسین ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نفس و خواہشات پر غلبہ عطا کیجئے، ہمیں حسد و بغض پر غلبہ عطا کیجئے، ہمیں حرص و طمع پر غلبہ عطا کیجئے، ہمیں انا و کبر پر غلبہ عطا کیجئے، ہمیں نفرت اور ظلم پر غلبہ عطا کیجئے، ہمیں کفر اور منافقت پر غلبہ عطا کیجئے. یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں، جو ہم پر غالب ہو کر اللہ کے ہمیں ناراض اور اللہ کے عذاب کا مرتکب بنا رہے ہیں. اے خاتم المرشدین، ہمیں نظر کرم عطا فرمائیے، بلکہ ہم وہ کہ ان پر غالب ہو کر ہم اللہ کے محبوب بنے، اللہ کے محبوب نظر بنے. اے اللہ کی معرفت خداوندی حاصل ہو جو آپ کے خاک کے پائے کے صدقے سے میں حاصل ہوتا ہے، آپ کے قدموں کی خاک کے صدقے سے میں حاصل ہوتی ہے. ہم پر نظر کرم فرمائیے. ہم تمام جو قوم مساعد جو عالم انسانیت پر مشکلیں ہیں، وہ نظر کرم کے صدقے سے وہ مشکلیں آسان ہو جائے. خصوصیت سے قوم مہدویہ کی ہر ایک بچے بڑوں عورتوں کے ہر ایک کی جان و مال، ہر طریقے سب سے بڑا مال جو ایمان و عقیدہ ہے اس کی حفاظت کیجئے. وہ نظر کرم کے صدقے سے ہم ہر ایک کی مشکلیں آسان ہو. یا بندگی میاں سید محمود سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.